آپ کے گاؤں میں آج 4 منصوبوں کا افتتاح کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ 2-3 منصوبے استاد صاحب نے میرے سامنے اور رکھے ہیں. ان کا جو سپاس نامہ ہے اس کے اندر تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹوٹل منصوبے ہیں وہ 5 ہیں. اس کے علاوہ شاید 2-3 انہوں نے اور زبانی میں کہہ دیے ہیں. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ 4 کا جو افتتاح ہو چکا ہے اور ایک جو پیڈسٹرین برج ہے, ایک جو کالونی کا مسئلہ ہے جو ان کے والا ہو چکا ہے اور وہ بھی شروع ہو. اور میں نے ان سے کہا ہے کہ ان سے ملاقات استاد صاحب کریں گے اور ملاقات کرنے کے بعد جہاں تک اس میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں نئے اسپتال کو شروع کرنے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر دیں گے. سوک سینٹر کا مسئلہ ذرا بڑا ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا تو وہ بھی انشاءاللہ ہم حل کریں گے. تمام جتنی 7 یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز کی سڑکوں کو بنانے کا انہوں نے انتظام کیا ہے اور سڑکیں وہ شروع بھی ہو گئی ہیں اور ہر یونیورسٹی کے اندر انشاءاللہ چھوٹی سڑکیں بن جائیں گی. اس کے علاوہ ہم نے اپنے بجٹ کے اندر بھی یونیورسٹی کے لیے بھی رقم رکھی تھی 35 لاکھ روپے ہر یونیورسٹی کے لیے. انشاءاللہ اس کے لیے بھی میٹنگ بلا کر کے اس کو طے کرنا ہے, ان کے منصوبے لینا ہے. تو 35 لاکھ روپے بھی انشاءاللہ آپ کے یہاں جو 60 یونیورسٹیز ہیں تو 35 کو آپ 7 سے کر دیجیے, وہ بھی آپ کے یہاں انشاءاللہ جلد ہی پیسے ملیں گے اور اس سے بھی آپ کا کام کیجیے. میں ایک بات کو آپ سے کہنا چاہتا تھا, یہ ہے کہ وسائل ہمارے پاس وہی ہیں جو پہلے لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے, لیکن کیا وجہ ہے کہ اس مرتبہ آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ 13 مہینے کے اندر جتنا کام ہو چکا ہے اور جتنے کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ سارے کام ان وسائل کے اندر کیسے ممکن ہو سکتے ہیں. وہ میں آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا تو اس کا فائدہ بھی تم کو ہی ہوگا. اور اگر امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد کی گئیں, بددیانت اور خائن لوگوں کو سپرد کی گئی تو اس کا نقصان